اسرائیل نے پہلی بار ترکی پر سیدھا وار کر دیا ہے۔ اسرائیل نے وہاں انہوں نے یہ کہہ کر حملہ کیا کہ وہاں ترکیہ کی فوجیں موجود تھیں۔ ترکی کے ملٹری اثاثوں کو نشانہ بنا کر انقرہ کو کھلا چیلنج دے دیا ہے۔ یہ صرف ایک ہوائی حملہ نہیں بلکہ ایک سیدھا پیغام ہے کہ نیتن یاہو کے لیے ایران کے بعد اب سب سے بڑا کانٹا ترکی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے ابو الظہور کے رن وے اور سٹوریج مراکز پہ 8 حملے کیے۔ base before and after it was bombed by Israel. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف ایران تک محدود تھی تو بھول جائیے، نیتن یاہو کا اگلا ہدف اردغان کا ترکی ہے۔ Israel is preparing for war against Turkey. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ ناظرین ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسرائیل جس ملک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اسے آسانی سے نہیں چھوڑتا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ترکی بھی اسرائیل کے نشانے پر آ چکا ہے۔ کشمیر گئے اور وہاں پہ عمر عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی کشمیر انڈیا کا اہم ترین حصہ ہے۔ ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں اور دونوں ممالک کی کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ The Israeli political establishment and media establishment, they're trying to turn Turkey into the latest bogeyman, the new Iran. جو کھیل شام اور ایران کی سرحدوں پر کھیلا جا رہا تھا وہ اب ترک فوج کے کیمپوں تک پہنچ گیا ہے۔ مکہ معاہدے پہ یو ای نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یو ای کا ایڈوائزر کون ہے، کس کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ یقیناً وہ اسرائیل ہے، لیکن پاکستان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اسرائیلی طیاروں نے ایئر بیس کے رن وے اور سٹوریج سہولیات پر 8 حملے کیے ہیں، جس سے اس کا جو ایک ڈھانچہ تھا، انفراسٹرکچر تھا، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ یہ دکھاتا ہے کہ ٹرکش سولجرز جو ہیں ڈرپوک ہیں اور نمسکار، جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا نئے ویڈیو میں۔ دوستو خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے دوست ترکیے اور بھارت کے جگری یار اسرائیل کے بیچ تناؤ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل نے سیریا میں ایک ایئر بیس پر حملہ کیا ہے جو ترکیے کا بتایا جا رہا تھا۔ تو اب ان سب حملوں سے ایک دم ایردوغان ایک دم ہل گئے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سہمے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ سیدھی ٹکر ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں مانی جا رہی ہے۔ اور دوستوں کہیں نہ کہیں یہ جو اسرائیل نے یہ جو ایئر بیس پہ حملہ کیا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں بجائے سیریا میں ان کا بڑھتا ترکی کا بڑھتا دخل اور یہ جو مڈل ایسٹ میں جو جنگ چل رہی ہے وہ، اور ان کا جو مکہ پیکٹ ہے وہ اس کی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ تو دوستو اب ایک نیا فرنٹ کھلنے پہ سامنے آ رہا ہے، تو ہمارا ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے، تو ویڈیو کو پورے دیکھیے گا، اور آپ کو اگر پسند آتا ہے تو سبسکرائب کریے گا چینل کو اور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اسرائیل نے پہلی بار ترکی پر سیدھا وار کر دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف ایران تک محدود تھی تو بھول جائیے، نیتن یاہو کا اگلا ہدف اردغان کا ترکی ہے۔ کیا انقرہ خاموش رہے گا یا تیسری عالمی جنگ کا آغاز شام کی زمین سے ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین کیا اب سفارتی زبان کا وقت ختم ہو چکا ہے؟ جو کھیل شام اور ایران کی سرحدوں پر کھیلا جا رہا تھا وہ اب ترک فوج کے کیمپوں تک پہنچ گیا ہے۔ اسرائیل نے شام میں موجود ترکی کے ملٹری اثاثوں کو نشانہ بنا کر انقرہ کو کھلا چیلنج دے دیا ہے۔ یہ صرف ایک ہوائی حملہ نہیں بلکہ ایک سیدھا پیغام ہے کہ نیتن یاہو کے لیے ایران کے بعد اب سب سے بڑا کانٹا ترکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ترک صدر رجب طیب ایردوان صرف مذمت کریں گے یا اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب ملے گا؟ کیا دنیا کی نظریں اب ترکی پر جم چکی ہیں؟ ناظرین ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسرائیل جس ملک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اسے آسانی سے نہیں چھوڑتا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ترکی بھی اسرائیل کے نشانے پر آ چکا ہے۔ ایران کی جنگ اور وہاں کی پوری صورتحال کو فی الحال ایک طرف رکھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ شام میں ان مقامات کو نشانہ بنایا ہے جہاں ترک فوجی اور ترکی کے ملٹری اثاثے موجود ہیں۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام بھی سمجھا جا رہا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ترکی اب اسرائیل کی نظر میں آ چکا ہے اور اسرائیل نے اس کا آغاز شام سے کیا ہے۔ ناظرین نیتن یاہو کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی سامنے آتی رہی ہے کہ ایران کے بعد ترکی بھی اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایران میں رجیم چینج کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور اس صورتحال میں ترکی کو ایک بڑا فائدہ ہوا ہے، لیکن اب منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ اسرائیل نے شام میں حملہ کیوں کیا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی شام کی موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ شام کی فوج مضبوط ہو، خاص طور پر اس کی ایئر فورس بہتر ہو تاکہ مستقبل میں اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن اسرائیل شاید یہ نہیں چاہتا۔ اسرائیل شام میں اپنی برتری برقرار رکھنا چاہتا ہے اور ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے۔ یہاں احمد الشرا ابو محمد الجولانی کا کردار بھی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ابو محمد الجولانی پہلے بھی اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آیا اور اب بھی اس کا جھکاؤ اسرائیل کے لیے اتنا سخت مخالفانہ نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف گولان کی پہاڑیوں کا معاملہ پہلے ہی اسرائیل کے حق میں جا چکا ہے۔ ابو الدوہر ملٹری ایئر بیس ہے
یہاں پر فضائی حملے کیے ہیں اور شامی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ایئر بیس کے رن وے اور سٹوریج سہولیات پر 8 حملے کیے ہیں، جس سے اس کا جو ایک ڈھانچہ تھا، انفراسٹرکچر تھا، اس کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بعد میں کارروائی کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور شام نے سیکیورٹی کے موجودہ جمود کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا، جس کی خلاف ورزی شام کی طرف سے کی گئی جب اس نے حلب کے قریب ایئر بیس پر ترک افواج کو تعینات کرنے کی اجازت دی۔ اس بیان سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کارروائی شام میں ترک فوجی موجودگی کے خلاف کی گئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق اس ایئر بیس پر شامی پائلٹس کو ہوائی جہاز اڑانے کی تربیت دی جا رہی تھی، جسے اسرائیل نے اپنے لیے خطرہ قرار دیا۔ تو صورتحال یہ ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں مزید بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے جو بیان سامنے آیا اس میں بتایا گیا کہ اس ایئر بیس میں ان کے پاس، یعنی کہ اسرائیل کے پاس ایسی معلومات تھی کہ ترک افواج یہاں پر آ رہی تھی اور شامی فورسز کو ٹرین کر رہی تھی، اور ان کی ایئر فورس بنانے کے حوالے سے ترک جو افواج ہے وہ کردار ادا کر رہی تھی۔ اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا اور سیریا کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں کر سکیں گے، نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے، نہ آپ ملیٹریلی جو ہے یہ سٹرونگ ہوں گے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی اور ملک عسکری لحاظ سے اتنا طاقتور نہ ہو۔ یہ اسرائیل کی ایک واضح طور کے پر پالیسی ہے، اور اسی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس بیس کو جو ہے، اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے اوپر ترکی کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ ترکی وزارت خارجہ اور ترکی کی وزیر خارجہ کی طرف سے 2 الگ الگ بیانات آئے ہیں، وہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بتایا گیا کہ ترکی نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ وہ ابو الدوہر ملٹری ایئر بیس پر اسرائیلی فضائی حملوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اسرائیل شام کے انفراسٹرکچر اور صلاحیتوں کو نشانہ بناتے ہوئے ملک کی علاقائی سالمیت اور وحدت کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی شام کے خلاف بڑھتی ہوئی جارحیت کو روکنے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ان اقدامات کے لیے احتساب یقینی بنانے کے لیے زیادہ فیصلہ کن موقف اختیار کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے بیان کے جواب میں ترکی نے اسے بے بنیاد الزام قرار دیا، اور ترک حکومتی بیان انادولو ایجنسی کے حوالے سے اس میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے یہ الزامات اسرائیل کی غیر قانونی فضائی حملوں کو جائز قرار دینے کی کوشش ہیں، جو شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایک ترک اہلکار نے بھی واضح کیا کہ ایئر بیس پر کوئی ترک موجودگی نہیں تھی، اور اسرائیل پڑوسی ممالک پر بمباری اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اب ترک وزیر خارجہ نے بھی ایک الگ سے بیان جاری کیا، وہ کیا ہے وہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ فیدان نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ اسرائیل شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نشانہ